اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں، صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے جی. ہماری تو عید نہیں ہے. کیا کہتے ہیں، ہماری جماعت کی طرف سے ابھی جو اسلام آباد میں واقع ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی ہماری پالیسی یہی تھی کہ مشکل وقت میں جو ہے نا کسی کی مذاق نہ اڑائی جائے. اور انسانیت کے حوالے سے بھی اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ انسانیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہمیں یہی درس دیتی ہیں. تو تو عامر مشکل سپاہی وقت صاحبہ میں نے جو تو اتنے خودکش دھماکے کیے، شیعوں کو مارا ہے، یہی درس دیا وہ اسلام نے، وہ درس وہ بھی اسلام نے درس دیا تھا. جی شیعوں سپاہی کے جو صاحب، اتنا بچوں، شیعہ بچے، شیعہ اسکولوں میں، شیعہ تاجروں کو اتنا مارا آپ لوگوں نے. تو یہ تو پراپگنڈا ہے نا. آپ حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے تو میں آپ کو اچھا یہاں سپاہی بتانے صاحبہ آؤں نے کہ نہیں یہ کیا ہے؟ اچھا سپاہی صاحبہ نے نہیں. قتل نہیں کیا کسی کو؟ اچھا اچھا، وہ کون تھے پھر؟ سپاہی صحابہ کی جو علماء کرام کی جو قیادت تھی، جو ذمہ دار لوگ تھے، ہم، انہوں نے یہ پالیسی نہیں اپنائی. وہ چند مطلب کہ 11 15 20 لوگ آپ سمجھ لیں جو عام فرد تھے، نہ حافظ تھے نہ عالم تھے، اور وہ اشتہاری بنے اور جماعت سے علیحدہ ہوئی. انہوں نے اپنا ایک علیحدہ گروپ بنایا اور اس طرح انہوں نے یہ کام شروع کیا. تو میں تو آپ کو پچھلی وہ بات چیت میں کہہ چکا ہوں نا کہ جس کے پاس دلائل ہوں وہ کبھی بھی شر پسندی اور انتہا پسندی یا دہشت گردی کی طرف اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ہم، کیونکہ بات تو دلیل کی ہوتی ہے نا. جب دلیل ہو، ہم، دلائل ہو، تو پھر کوئی چیز وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی اس طرف. اور صحیح. برخلاف اس کے کہ ہمارے جتنی بھی چوٹی کے جو قائدین ہیں، مطلب کہ جو مرکز کے قائدین تھے جو شہید ہیں ابھی، تو ان کے حوالے سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ یہی کہتے ہیں بھائی ان کے جو قاتل ہیں نا وہ ایران میں بیٹھے ہیں، اور ان کا جو قتل ہے وہ براہ راست جو ہے نا ایران سے کمانڈو آئے ہیں اور ان کو اتنے اتنے پیسے دیے گئے ہیں، فنڈ دیے گئے ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں وہ جو شواہد پیچھے آپ میں نے لوگ آپ کے علن کر دیں نا، ان شواہد کو آپ پبلش کر دیں، ان ثبوتوں کو، جو ثبوت ہے تو آپ ہم لوگوں کے تو پاس. میں جب نے جو اپنے کانوں سے سنا ہے نا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ہاں وہ، ہاں یعنی آپ کہتے ہیں نا سپاہی صاحب علمی کام کرتے تھے. میں جب پاکستان میں تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں، ان کے پاس کوئی علمی کام ہی نہیں تھا. یہ دیواروں پہ صرف لکھتے کہ شیعہ کافر، شیعہ کافر، اور مساجد میں جا کر اشتعال انگیز تقریر کرنا کہ شیعہ کافر ہیں. ان کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا ان کا. اور ان کا اگر یہ کہنا ہے کہ ان کی تقریرات کوئی علمی ہوتی تھی، مثلا نواز جنگوی اس طرح ٹائپ کے لوگ کوئی علم شلم تو کوئی ایسے ہی تقریر کرتے تھے جوشیلا شیعہ کافر ہیں. علم ولم ان کے پاس کچھ نہیں. دیواروں پہ لکھنا، یہ یار اب پاکستان میں لکھا جاتا ہے قلندر بھائی دیواروں پہ شیعہ کافر، یا نہیں لکھا جاتا؟ ان کا آواز میوٹ ہے بھائی، قلندر بھائی. ہاں، ہمارے ہاں تو ہوتا ہے، یہ وال چاکنگ ہوتی ہے، کافر کافر شیعہ ہم نے کافر. تو زمانے میں دیکھا تھا تو وہ کوئی دیوار تھا ہی نہیں جس میں نہ لکھا ہو کافر کافر شیعہ کافر، یا یہ کہتا ہے داماد علی ہے عمر. ان کا بس یہی نعرہ تھا، عمر عمر داماد علی ہے عمر، بس یہی ان کا کام ہی تھا شیعوں. اور علمی کام کہاں تھا آپ لوگوں کا؟ کوئی علمی کام؟ آپ نے مولانا حق نواز صاحب کی شاید تقریر نہیں سنی. وہ باقاعدہ ان کی تقریر حوالہ جات کے ذریعے ہوا کرتی تھی، اور اس میں وہ فرماتے تھے کہ اگر میرا ایک حوالہ بھی غلط ہو یا ان کتابوں میں یہ بات نہ لکھی ہو، اور وہ جو سامنے مجمع بیٹھا ہوتا تھا اس کو بھی چیلنج کرتے تھے کہ میں جس شخص کو کوئی شخص ہو شک ہو تو وہ ادھر سٹیج پہ آ جائے، میں اس کو کتاب پڑھواتا ہوں. میں بتاتا ہوں تو یہ آپ ان کو کا حوالے کیسے ہوتے تھے نا. وہ صرف وہ آدھا جملہ نقل کرتے تھے کہ مجلسی نے مثلا فلان شیعہ عالم نے عمر صاحب کو لعنت کیا. وہ کبھی نقل نہیں کرتے تھے پوری بات کہ اس نے کیوں لکھا ہے. وہ تو پورے دلیل کے ساتھ لکھتا ہے نا مجلسی نے کہ فلان نے یہ کیا ہے، اس کے خلاف یہ آیا نازل ہوئی ہے اس لیے ملعون ہے. وہ تو پوری بات کبھی نقل نہیں کرتے تھے. اگر پوری بات کبھی نقل کرتے تھے نا، سب شیعہ ہو جاتے تھے. اگر حق نواز جنگوی جو حوالے کی بات آپ کر رہے ہیں، شیعہ کتابوں سے وہ حوالے دیتا، اگر وہ پوری بات نقل کرتا مجلسی کا یا علامہ حلی کا یا شیعہ یا مثلا ہمارے کتاب اصول کافی کا پورے بات نقل کرتا، اس کا پورا مجمع شیعہ بن جاتا. لیکن اس نے ہمیشہ غداری کی اپنے مخاطبین سے. صرف اتنا نقل کیا کہ شیعہ لعنت کرتے ہیں، وجہ کبھی نہیں بتایا کہ شیعہ کیوں لعنت کرتے ہیں. شیعہ کافر کہتے ہیں صحابہ یہ کو، وجہ کبھی نہیں بتایا کہ شیعہ کیوں، ان کی دلائل کیا ہے، یہ کبھی نہیں بتایا نا. اور وہ پھر کہتا ہے نا شیعوں کو چیلنج کرتا ہے. بیچارہ شیعوں کی کوئی جرأت ہے پاکستان میں یار کہ آ کے مناظرہ کرے کہ مثلا اگر ابو بکر یا عمر یہ دین سے خارج ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. یہ کوئی وہ ہو سکتا ہے پاکستان میں پہلے ہی پرچہ کٹ جاتا ہے بھائی، مناظرہ سے پہلے ہی پرچہ کٹ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ایف آئی آر کٹ جاتا ہے کہ بھئی اس نے توہین صحابہ کیا. اب یہ بتاؤ جی، پھر اس کو مناظرین کو آپ لوگوں نے قتل بھی کیا نا.
چلے میں آپ کی بات کو نہیں کاٹتا، آپ بات کریں بھائی. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ صرف انہوں نے نہیں پڑھی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد آنے والوں نے بھی پڑھی، ہم نے بھی آپ کی کتابیں پڑھی. ہم نے تو یہی نتیجہ نکالا ہے کہ آپ کے مذہب کی جو بنیاد ہے نا، وہ صحابہ کرام کو گالی پر ہے، صحابہ کرام کی نفی پر ہے، یعنی آپ صحابہ کو شروع سے مانتی نہیں. تو ہم سب صحابہ آپ کی کے نفی پھر نہیں آگے کرتے، جن صحابہ کا ایمان ثابت نہیں ہے ان کو نہیں مانتے بھائی، وہ دلیل کے ساتھ ہے. بھائی آپ دیکھیں اسی نا، لیے میں آپ کا بیٹھا ہوں. اصول تو یہ ہے نا کہ آپ کا اصول تو یہ ہے نا کہ آپ اہل بیت سے دین لیتے ہیں، تو صحابہ تو بیچ میں سے ہٹ گئے نا، آپ کا وہ واسطہ تو نہیں رہا آپ کے درمیان پہ. بالکل بالکل، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہی ہے کہ دین اہل بیت علیہ السلام ہاں کا تو دین ہے. پھر بالکل. ہاں تو اصل بات یہ پھر آگے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کے آپ صحابہ بولیں کرام کے بولیں بارے میں بولیں. جی آپ صحابہ، کے صحابہ کرام کے بارے میں کیا نظریات ہے، وہ پھر ایسے علیحدہ آگے آپ کا معاملہ کیا چلا نظر ہے جاتا ہے. موسیٰ کے صحابہ کے متعلق؟ آپ کا کیا ہاں صحابہ، موسیٰ کے صحابہ کے متعلق، حضرت موسیٰ نبی اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق آپ کا کیا نظریات ہے؟ اچھے لوگ تھے، برے لوگ جو تھے؟ ایمان جو ایمان لائے عیسیٰ تھے نا، علیہ جو السلام کے ایمان لائے صحابہ تھے کے متعلق آپ کے کیا نظریات ہے؟ سنانا. ہم؟ جو ایمان لائے تھے تو وہ تو قابل تسلیم ہے نا. ان کے جو ان صحابہ کے میں ایسے تھے بے ایمان تھے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں بے ایمان تھے نا؟ اتنا تو مانتے ہیں نا؟ یہ دیکھو نا، ہائے ہمارا ہائے، جو ہمارا عیسیٰ نے عیسیٰ سے غداری کی نا، یہودیوں کے حوالے کیا، رومیوں کے حوالے کسی کو قتل کرو، سولی پہ کس نے چڑھوایا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے نا، ان کے بہت سارے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفادار ساتھی دیے. پچھلے انبیاء کرام کے بارے میں یہ اگر کس ہم نے بولا دیکھیں ہے؟ ہیں اس نے خود صحابہ سے کہا کہ آپ عیسیٰ اور موسیٰ کے نقش یہاں قدم پہ ہے چلو گے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. یہ کس نے بولا کہ ان کے یہ بالکل معجزات میں دیکھو، معجزہ ان کا شق القمر معجزہ ہے، معجزہ ان کا قرآن مجید معجزہ ہے، معجزہ مردے کو زندہ کرنا معجزہ ہے، اندھے کو شفا دینا معجزہ، یہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اب صحابہ، سب کے صحابہ، اس میں کوئی فراڈی تھا ہی نہیں صحابہ میں. قرآن کی کتنی آیتیں منافقین کے متعلق، وہ کون تھے؟ وہ سب افغانی تھے، وہ سب پنجابی تھے، صحابہ نہیں تھے. ہیں جی، یہ کس نے بولا بھائی کہ صحابہ، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ ہے کہ صحابہ سب اچھے ہیں؟ چلو کہاں لکھا ہے یہ بھائی؟ میں سمجھتا ہوں نا، یہ کوئی روایت علمی ہے؟ اگر کوئی حدیث ہے؟ اگر یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کوئی کسی عالم نے کس کوئی طرح کتاب لکھی ہے؟ ہیں جی، یہی کہ ہمارے نبی صلی اللہ صحابہ علیہ وسلم کے کرام معجزات یہی ہے کہ صحابہ سب اچھے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کی بہت ساری آیات ہیں. یہ تو ایسی وہ بات نہیں ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے کیونکہ ایک آیا پڑھو، دکھاؤ کہ اس میں یہ لکھاؤ کہ سب صحابہ مومن ہیں یا متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، متی ہیں، سب صحابہ، یہ دکھاؤ. قرآن کی آیات یہ ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ پوری الْحُسْنَىٰ. آیت پڑھو، وہ جو پوری آیت پڑھو. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. یہ سب صحابہ کے لیے، سابقون اولون کے لیے، یہ سب صحابہ کے لیے نہیں. یہ سابقون سب صحابہ کے لیے الاولون تو نہیں بھی، نا. اور اور یہ کہ وہ جو سابقون پیچھے الاولون ایک کون ہے؟ آیات ہے، ہاں، وہ جو پیچھے میں نے دوسری آیات پڑھی ہے نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اس کے پیچھے ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. تو اس میں بیٹھنے والوں کے اور جنگ میں جانے والے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ میں ابھی آدھے آپ کو صحابہ جو دکھا ہے وہ دیتا ہوں، جنگ. دکھا دیتا ہوں یار، میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کا دیکھیں، یہ آیا مخصوص صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ مجاہدین اور وہ لوگ جو جہاد پہ نہیں نکلتے ان کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، آیا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. برابر نہیں ہے وہ لوگ مومنوں میں سے جو جہاد پہ نہیں نکلتے، جو جہاد میں نہیں، غیر اولی الضرر، وہ لوگ جو اندھے ہیں یا جو لوگ جن کا ہاتھ پیر کٹا ہوا ہے نا، جو جنگ پہ جا ہی نہیں سکتے، وہ تو معذور ہیں، یعنی ان پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جن کے پاس عذر ہے، جن کے پاس عذر نہیں ہے، جہاد پہ نہیں نکلتے، یہ برابر نہیں ہے ان کے لیے. جو والمجاہدون، یہ قائدون مجاہدون کے برابر نہیں ہے. جو جہاد کرتا ہے، جو جہاد کے لیے نہیں نکلتا، ان برابر نہیں ہے. مگر وہ شخص جو معذور ہے، مثلا آنکھ کا اندھا ہے، جہاد کر ہی نہیں سکتا بیچارہ،
والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں، باموالہم وانفسہم، اپنے جان سے اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں، وہ ان کا درجہ بلند ہے، وہ ان کے برابر نہیں ہے جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ اچھا، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے مجاہد کو جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور نفس سے، جو لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلتے ان پہ تفضیل دیا، درجات بلند کیے ان کے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب کو وعدہ حسن دیا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قائدین پہ اجر عظیم دیا۔ یہ آیات آپ کہتے ہیں صحابہ کے لیے، یہ سب مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے، بھائی سب ہمارا مسلمانوں اصول کے لیے یہ ہے قیامت تک ہے کہ جو جہاد اگر صحیح جہاد ہو نا، وہ جو مثلا آپ کے وہ صبح شمالی علاقہ جہاد میں ہو رہا ہے اور وہ افغانستان، وہ تو جہاد ہی نہیں ہے نا، جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ جو واقعاً کوئی جہاد ہو، وہ اس میں جو لوگ نکلتے ہیں اور جو لوگ نہیں نکل سکتے ان کا کوئی وہ پیچھے سے وہ ان کا مثلا گھر بار کو دیکھنا ہوتا ہے، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا۔ یہ آج بھی ہو سکتا ہے، یا ہم سے 1000 سال پہلے بھی ہو سکتا ہے، 1000 سال بعد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو وعدہ دیا، یہ نہیں کہ اللہ کہہ رہا، کیونکہ صحابہ میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، نہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، نہ جہاد کرتے ہیں، گھر میں بھی بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور وہ ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے جانے کا۔ جو وہ لوگ جو جہاد کے لیے نہیں نکلتے، جنہوں نے بچوں کا دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے، اس طرح بھی نہیں ہے نا، یعنی منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں کہا یہ صحابہ کہ یہ صحابہ کے لیے مخصوص اور سب صحابہ اچھے ہیں، یہ آیا وہ نہیں کہہ رہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ آپ کوئی ایسے آیا لے کے آنا کہ سب صحابہ اچھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں بے شمار آیات ہیں۔ بسم اللہ کریں، معاف کیجیے گا۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں احکامات کی، ان کے پہلے مخاطب اور اصل جو ہے نا وہ صحابہ کرام ہے، کیونکہ وہی اس وقت حضور کے ارد گرد موجود تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، اور اس اب واقعات کے عینی شاہد بھی تھے، عینی گواہ بھی تھے، تو یہ سب سے پہلے ان کے بارے میں ہے۔ تو قیامت تک یہ تو ظاہری بات ہے، اس کے جو احکامات ہیں وہ تو قیامت تک چلیں گے، لیکن اگر وہ حقیقی اس کا مطلب کہ جس پر آیت اتری ہے جن کے بارے میں، تو وہ تو اسی وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام موجود تھے، اور قرآن مجید کی اس وقت کی مومنین کی جتنی بھی صفات کا ذکر آیا قرآن مجید میں یا کوئی احکامات آئے ہیں، تو وہ سب سے پہلے صحابہ کرام سے ہی جو ہے نا متعلق ہوں گے۔ دیکھیں کہ قرآن سب کے لیے خطاب ہے، اس کو ہم مانتے ہیں نا، صحابہ بھی کی خطاب میں شامل ہیں، بعد میں آنے والے بھی شامل ہیں، صحابہ بھی شامل ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے، ایک شخص جہاد کے لیے نہیں نکلتا، اس کے لیے عذر ہے، اور ایک شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے مال دنیا کے لیے، ایک شخص جہاد کے لیے آتا ہے اللہ کے لیے نہیں، مال دنیا کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص جہاد کے لیے نہیں آتا کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غدار ہے، نہیں چاہتا کہ میں تک جاؤں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے صحابہ ہیں سب کے سب مومن ہیں۔ قرآن مجید میں اگر جہاں پر اہل تقوی کی تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی صحابی بھی اس صفات اس میں ہے تو صحیح ہے، وہ بھی اس کی تعریف کی گئی ہے، لیکن یہ قرآن میں کوئی آیا نہیں ہے کہ جس نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے کلمہ پڑھا وہ اچھا ہے، وہ نیک آدمی، اس طرح ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے صحبت بھی پائی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، اور منافق تھے۔ سورہ منافقین پڑھ لو، کلمہ بھی پڑھا، اسلام کا اظہار بھی کیا، صحبت بھی پایا، کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، یہ تو بے شمار ہے۔ منافقین کے بارے میں ہمیں وہ پتہ ہے، نماز بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا تعریف یہ ہے، ہم کرتے ہیں کہ صحابی کبھی منافق نہیں ہو سکتا اور منافق کبھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ پہلی صحابی بات کی تو یہ تعریف کرو، ٹھیک ہے، صحابی کی تعریف کریں نا، صحابی کی کیا تعریف ہے؟ ہمارے ہاں جو منافق ہے نا وہ کبھی صحابی نہیں ہو سکتا، اور منافق جو صحابی جو ہے نا وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کس اور کا پہلی قول ہے؟ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے یا صرف آپ لوگوں کا قول ہے؟ بھائی صحابہ کا ہم کٹگری، یہ صحابہ لفظ ہی ایسا ہے نا، ہم ہر ایک کو تو صحابی نہیں بنا سکتے پہ جس کا مطلب کہ یہ آپ اب کا جو اصطلاح ہے، آدمی یہ آپ کا جو اصطلاح ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے اس اصطلاح کا یا صرف آپ کو پتہ ہے؟ اصطلاح جو بعد میں آئی ہیں وہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی جو اجماع کے ذریعے آئی ہیں یا وہ آگے آئی ہیں؟ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حدیث ہے نا، بخاری میں کئی احادیث ہیں کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا، صحابہ نے کہا اس کو قتل کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قتل کے لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں جی۔
آپ کہتے ہیں نا جی آپ کہتے ہیں وہ آپ منافقین کو صحابہ ہی نہیں مانتے. دیکھیں صحابہ کی کیا تعریف ہے؟ صحابہ وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور کلمہ پڑھے. اب وہ دل میں واقع مومن ہے یعنی اس کا حال کا آپ تو نہیں جانتے نا. اس کا دل میں حال کیا وہ واقع ایمان لائے نہیں، وہ آپ نے اللہ جانتا ہے. اس کے افعال سے یہ تو پتہ چلے گا نا. اگر اس نے بعد میں خیانت کی، غداری کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کی، تو پتہ چلے گا کہ یہ تو مومن تھا ہی نہیں، یہ جھوٹا آدمی تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم صرف اس کو صحابی کہیں گے جو مخلص ہو، جو صالح ہونے کو، یہ تو اسلام کا اصطلاح تو نہیں ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اصطلاح نہیں ہے. لغوی معنی سے بھی صحابی کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ دیکھو نا ہمارا اور آپ کا اصول بالکل جدا ہے، ہمارے جو سوچنے کا معیار ہے وہ بھی بالکل جدا ہے. تو میرا تو آج موڈ تھا آپ کے ساتھ عام چلیں آپ مطلب کہ گپ شپ لگانے کا، لیکن اگر گپ آپ کا شپ لگاؤ، موڈ ہے جو آپ کی علمی مرضی بحث ہے کرنے لگاؤ تو جی. چلے جاتے ہیں. گپ شپ لگاؤ. ہاں تو اگلی مرتبہ پھر علمی بحث بھی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سر. تو آپ بات کر رہے تھے کہ جو ہے نا پرچہ کٹ جاتا ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 5-6 سال ہوئی ہیں ایف آئی آر کٹنا شروع ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے جو ہے نا کسی پر بھی ایف آئی آر نہیں کٹی. گستاخیوں کے اگر آپ تعداد دیکھیں لاکھوں کے اعتبار سے جو ہے نا مطلب کہ درخواستیں ہماری پڑی ہوئی تھی اور یہ گستاخی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور باقی آپ اگر ہماری قیادت کی طرف سے دیکھیں تو مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے باقاعدہ جلسے پہ اعلان کیا. انہوں نے کہا بھائی اگر ایران والوں کو یہاں نہیں بلاتے تو مجھے حکومت پاکستان اپنی ذمہ داری پہ جو ہے نا ایران لے کے جائے اور میں ان کے وہاں کتب خانے سے کتابیں نکال کے ان کے سامنے دکھاؤں گا کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ان کی قیادت کی بات کی جائے، ساجد علی نقوی ان کا جو بڑا ہے، ایک مرتبہ کوئی حکومتی میٹنگ تھی تو وہ حکومت چاہ رہی تھی پہ آپ دونوں کو کیا مسئلہ ہے، کیوں آپس میں لڑ رہے ہو. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو بلایا، ہماری قیادت کو بھی اور ان کو بھی. تو مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر ہی نواز شریف کی موجودگی میں اس سے سوال کیے اور وہ لاجواب ہوا. تو مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ وزیر اس نے اعظم میں پورے معاف کیجیے اعتماد گا، شروع سے کہتے ہیں کیا ہوا تھا، کس سے کیا کہا تھا، شروع سے بول. حکومت پاکستان جو ہے نا اس نے نواز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے کوشش کی ان دونوں کو بلا کے، ہمارے قائدین کو بھی. ان دنوں میں شیعہ سنی لڑائی اور اختلافات اور یہ کافر شیعہ کے نعرے جو ہے نا بہت عروج پہ تھے. تو اس نے ان دونوں کو بلا کے ان سے موقف لیا، بھائی تم کو کیا کیا شکایت ہیں. تو جب ہماری جماعت نے اپنا موقف دیا، ان کی کتب پیش کی، تو ساجد علی نقوی کو مخاطب کر کے کچھ سوالات کیے. بھائی آپ یہ جو ماتم کرتے ہیں ہمارے دروازوں پہ آ کے، آپ کا یہ ماتم کرنا عبادت ہے یا ہمارے دروازے پہ آنا عبادت ہے؟ تو آگے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ شخص جو ہے نا آج میں پورے اعتماد کے اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ قیامت تک ہمارے سامنے نہیں بیٹھے گا ادھر، چاہے آپ کے ساتھ. تو نواز شریف نے اس کو کہا کہ آپ حیدری صاحب جو ہے نا فکر نہ کریں، اگر یہ نہ آیا تو میں اس کو گرفتار کر کے لاؤں گا. پھر بعد میں ساجد علی نقوی نے پریس کانفرنس کی کہ آج کے بعد جو ہے نا ہم سپاہی صحابہ والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. تو پھر حیدری صاحب نے اس کو جواب دیا تھا، بھائی کافر تو ہم پہلے بھی آپ کو کہتے تھے، اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس کوئی اس کا بہانہ تلاش کریں. تو میں نے پچھلی مرتبہ بھی جو آپ کے ساتھ گفتگو کی نا اس کا لب لباب یہی تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑی خوشی ہے، ہمیں دلی خوشی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کھلاڑی ہے جو ہمیں مطلب میچ چل رہا ہے اور ہمیں آپ کے انداز سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو بال ہے وہ ڈیڈ ہے، وائٹ بال ہے، تیز ہے، سپن ہے، جو بھی ہے، لیکن کم از کم ہمیں مطلب کہ دلی خوشی ہوتی ہے کہ علمی میدان میں ہمارے سامنے کھلاڑی موجود ہے. لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ابھی ینگ ہیں، ہمارے مناظرین جو ہیں ان کی وانگ وہ کیا کہتے ہیں سر کے بال جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، انتظار کرتے کرتے، چیلنج کرتے کرتے. ویڈیوز موجود ہیں، چیلنج موجود ہیں. آج ہمارے جو قائدین اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی گولیوں کا نشانہ بنے، ان کے باقاعدہ چیلنج موجود ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کا انتخاب کر لیں، آپ قومی اسمبلی کا انتخاب کر لیں، آپ دنیا کے کوئی بھی اپنا عالم لے آئیں اور ہمارے سامنے مطلب کہ ہمارے اوپر آپ جو ہے نا ایک شکوہ دائر کریں کہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں. تو اگر ہم اپنا مدعا اور اپنی مطلب کہ ہمارا جو دعویٰ ہے ہم اس کو ثابت نہ کریں تو پھر حکومت یا کوئی بھی شخص ہماری جو سزا طے کرے گا ہم اس سزا کو جو ہے نا خوشی سے قبول کریں گے. تو اب اس سے اوپر کیا ہو سکتے ہیں ہم؟ مطلب کہ اس سے اگر علمی کام اس
مطلب کہ ہم علمی کام نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے؟ میں آپ کی خدمت جی میں عرض کروں، جناب۔ پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ، وہ اس پروگرام میں تو نہیں تھا نواز شریف اور ساجد نقوی صاحب اور علی شیر حیدری صاحب کے درمیان، اور لازمی بات ہے آپ وہ اسی واقعے کو اس ورژن کے ساتھ بیان کریں گے نا جو آپ کی نفع میں ہے۔ اگر آپ ساجد نقوی صاحب کے حواریوں سے پوچھیں تو وہ اس کا ایک اور انداز سے نقل کرے گا جو ان کے فائدے میں، اللہ جانتا ہے وہاں پہ کیا ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھائی شیعہ لوگ آپ کے اور پھر جو دروازے پہ ماتم نہیں واقعات ہیں کرتے نا، ہیں، یہ شیعہ ماتم کرتے ہیں صدر روڈ پہ، جو مین روڈز ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیشہ لوگوں کی ٹریفک ہوتی ہے، وہاں پہ وہ ماتم کرتے ہیں، وہ آپ کے دروازے پہ آ کے ماتم نہیں کرتے، اور وہ ماتم کرتے ہیں آل رسول علیہ السلام کی شہادت، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی، جو مسلمانوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کے خلفاء نے، آپ کے سلف نے جو کیا ہے اس کی ماتم کرتے ہیں، آپ کو برا لگتا ہے، برا لگتا ہے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام اس طرح ذبح ہوئے ہیں، تو کس نے ذبح کیا؟ لوگ پوچھیں گے، بھائی کہیں گے وہی آپ کے سلف صالح نے یہ کام انجام دیا، صحابہ اور تابعین نے انجام دیا، اور تو کوئی نہیں تھا وہاں پہ، یا تو صحابہ تھے یا تابعین تھے، اور تو کوئی نہیں تھا وہاں پہ، تو اس لیے آپ کو یہ ہمارا ماتم کرنا برا لگتا ہے۔ یہ دیکھیں ساجد نقوی سے انہوں نے چیلنج دیا کہ بھائی تم میرے ساتھ مناظرہ کرو کہ تم کافر ہو، ساجد نقوی نے مناظرہ نہیں کیا، ساجد نقوی کی جانب سے کوئی لوگ مناظرہ کے لیے نہیں آئے، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ وہ ایک دفعہ پاکستان ٹی وی پہ بہت دوشیوں کی بدنامی بھی ہوئی تھی نا، سینیٹر جواد ہادی کو بلایا تھا بہت سال پہلے، تو وہ وہاں پہ مناظرہ ہونا تھا، وہ جواد ہادی نہیں آیا، اور سپاہی صحابہ کے عالم نے وہ بڑے زبردست تقریر کر کے شیعوں کو کافر ٹھہرا کے واپس چلا گیا، تو اس میں بھی شیعوں کی کافی بے عزتی ہوئی۔ اس کے کچھ وجوہات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کیونکہ آپ لوگ جو شیعوں کی تکفیر کرتے ہو نا جس مسئلے پر، پاکستان میں اس مسئلے پہ شیعہ مناظرہ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسئلے بڑے حساس ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں شیعہ کیوں کافر ہے؟ کیونکہ عائشہ کو گالی دیتے ہیں، عائشہ کو شیعہ کافر کہتے ہیں، عائشہ کو شیعہ لعنت کرتے ہیں، اس لیے شیعہ کافر ہے۔ اب کوئی شیعہ اس موضوع کو قبول کرے نا، استدلال کرے کہ بھئی ہم یہ نہیں کرتے، تو وہ انکار تو نہیں کر سکتا نا کوئی۔ ساجد نقوی آ کے کہہ دے کہ بھئی شیعہ کتب میں عائشہ کی اس طرح کے متعلق اس طرح باتیں نہیں ہیں، کہ عائشہ کے متعلق لعن نہیں ہے، وہ تو پھر اس کو باطل کرنا بہت آسان ہے، پھر آپ وہ کتاب لکھائیں گے بھئی ادھر لکھا ہے بھئی جو یہ انکار تو نہیں کر سکتے وہ، لیکن اس کے لیے ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی واقعاً عائشہ ایسے ہی تھا، یا عمر ایسے ہی تھا، جو شیعہ کہہ رہے ہیں یعنی لعن کے مستحق ہے، دین سے خارج ہے، تو پھر وہ خود بیچارہ کہاں جائے گا نا۔ جو شیعہ مناظر ٹی وی پہ یا برمل عام آ کے مناظرہ کرے گا پاکستان کے ماحول میں کہ بھئی ہم مناظرہ کرتے ہیں کہ بھئی ابو بکر خوب آپ کے لیے برداشت کرنا سخت ہے، لیکن موضوع شیعہ ابو بکر کو لعنت کرتے ہیں، عمر کو لعنت کرتے ہیں، طلحہ زبیر کو لعنت کرتے ہیں، ان کو کافر مانتے ہیں، عائشہ کو دین سے خارج مانتے ہیں، اس موضوع پہ آ کے مناظرہ کر لے، وہ تو انکار تو نہیں کر سکتا شیعوں کا عقیدہ یہی ہے، انکار تو نہیں کرتا، کیونکہ پھر تو آپ کہیں گے یہ جھوٹ کہہ رہے، دیکھو ان کی کتاب میں تقیہ لکھا ہے، واقعاً ان کی مجلسی کی کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ انکار خمینی کی کتاب میں لکھا ہے، وہ انکار تو نہیں کر سکتا، پھر اس کے راستے سامنے ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے کہ جی ہاں وہ واقعاً ایسے ہی تھے، پر یہ وہ اپنی مصلحت میں نہیں سمجھتے نا کس طرح کے مناظرے کریں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مصلحت میں نہیں سمجھتے، اپنی شیعہ قوم کی مصلحت میں نہیں سمجھتے، اور شیعہ عوام کے بڑے پیمانے پر سرکاری طور پر یا جماعت سپاہی صحابہ اور شیعہ کے جو بڑے آرگنائزیشن ہیں ان کے درمیان اس طرح کے مناظرات ہوں اس مسئلے پر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ پھر اس کا علمی دائرے سے نکال کر پھر اس کے کچھ کلپس بناؤ گے۔ اس زمانے میں کلپس اگرچہ نہیں تھے لیکن ٹیپ وغیرہ بن جاتی تھیں، اس کے اخبار کی شہ سرخیاں وغیرہ کہ سب پورا شیعہ قوم کو کافر قرار دے کر، بلکہ وہ مناظرہ بنتا ہی نہیں تھا، کوئی ایسا مناظرہ ہو بھی نا مجرد یہ کہ شیعہ استدلال کر لیتا کہ بھئی واقعاً ابو بکر دین سے خارج ہیں کیونکہ اس نے یہ کہا، اسی وقت آپ کے مناظر نے چلانا شروع کرنا تھا، نعرہ بازی کرنا کہ دیکھو ہم صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ ابو بکر کو کافر کہتے ہیں، ادھر ہی سے مناظرہ ختم ہو جاتا۔ لذا وہ شیعہ و مولیوں نے اگر آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا تو ایک بڑی حد تک ان کا عذر سمجھنے کی بات ہے کہ آپ لوگ مناظرہ کے چیلنج میں مخلص نہیں تھے، آپ لوگ صرف آپ کو پتہ تھا کہ شیعہ انکار بھی نہیں کر سکتے اور استدلال بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انکار کریں گے تو وہ تو ان کا جھوٹ بہت جلدی ثابت ہوگا، استدلال کریں گے تو استدلال کی باری ہی نہیں آئے گی، استدلال جو ہی کریں گا کہ جی ہاں واقعاً ابو بکر کافر تھے، اسی وقت آپ نے نعرہ بازی کرنا تھا کہ دیکھو ہم صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کافر کہہ رہے ہیں، مناظرہ ختم ہے جی، یہ کافر ہیں لذا کیونکہ ابو بکر کو کافر کہتے ہیں، اور پھر وہ بیچارہ جس نے بھی استدلال کرنا تھا وہ تو خود تو اس نے قتل ہونا ہی تھا، موجودہ دور میں تو اس پہ FIR کٹنا ہی تھا۔ یہ ایک وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ شیعہ مولی حضرات کو ان باتوں میں اتنا تبحر بھی نہیں ہے نا، اتنا ان کو اتنا صلاحیت بھی نہیں بیچارے کہ وہ استدلال کر سکے، مناظرے کر سکے، اس فیلڈ میں ان کی اتنی ٹریننگ نہیں ہے، اس کی وجہ ایک اور بھی وجہ ہے، ان کے اصل جو ذمہ داریاں ہیں شیعہ علماء کی وہ ہے ایرانی حکومت کی
کی نمائندگی کرنا. وہ خود وہ ساجد نقوی کا کیا پوزیشن ہے؟ اس کا سرکاری پوزیشن یہ ہے کہ وہ ولی فقی کا نمائندہ ہے پاکستان میں. وہ اس کا کام ہے کہ ولی فقی یعنی خامنئی صاحب کی نمائندگی کرے پاکستان میں اور پاکستانی شیعوں کو زیادہ سے زیادہ ایرانی لائن میں رکھے نا. اس کا تو یہی کام ہے. اس کا شیعہ مذہب کے دفاع سے تعلق ہی کیا ہے؟ تو وہ اصل وجہ یہ ہے میرے بھائی. اوکے حافظ صاحب مزید کوئی حکم؟ جی پاکستان میں ایک دفعہ ناموس صحابہ بل پیش ہوا تھا نا پچھلے کئی سالوں میں. تو ان دنوں میں ایک لاہور جامعۃ المنتظر کا آپ کا ایک مصنف تھا. اس نے ایک کتاب لکھ کے جو ممبران اسمبلی تھے معیار صحابیت نام کی کتاب لکھی تھی اور اس میں اس نے یہ بحث چھیڑی تھی نا کہ صحابہ جو ہے نا وہ واقعی منافق تھے اور اس طرح اس نے کوئی بحث مطلب کہ دلائل دیے تھے. تو جی تو انہوں نے وہ ممبران اسمبلی کو سینڈ کی بھائی آپ جو ہے نا اس کا مطالعہ کریں اور اس ناموس صحابہ بل کو جو ہے نا منظور نہ کروائیں. تو اب ممبران اسمبلی نے جب پڑھی تو انہوں نے ہماری جماعت کو خط لکھا بھائی ہم آپ کو جو ہے نا غلط سمجھتے تھے, فتنہ پرور سمجھتے تھے, پہ خواہ مخواہ کافر کہتے ہیں ان کو. پہ ہم نے تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنے مطلب کہ انہوں نے ہمیں کتابیں سینڈ کی ہیں. تو یہ جو ہے نا دوسری بات کہ یہ 5-6 سال ہوئے ہیں ٹوٹلی کہ قانونی طور پہ ہمیں تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے کہ ابھی ہم مطلب کہ کوئی گستاخی ہوتی ہے تو ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. ورنہ اس سے پہلے حکومت بھی ہم سے ناراض اور دلیل کا جواب ہمیں گولیوں سے دیا جا رہا تھا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے جو بھی کام کیا ہے نا وہ دلیل ہی کے ساتھ کیا ہے اور مطلب ہم نے پوری اس میں لحاظ رکھا ہے علمی حوالے سے. اچھا ابھی دیکھیں میرا آپ سے دعوت یہ ہے نا کہ آپ کہتے ہیں آپ کے سامنے کوئی مناظر نہیں آتا تھا پہلے. ہم تو آئے ہیں ابھی نا. ابھی آپ 4 سال سے سپاہی صاحبہ کیوں خاموش ہے؟ واقعا اگر آپ کا ارادہ تھا علمی مناظر کرنے کا 4 سال سے میں نے اعلان کیا بھائی مجھے شکست دے دو, میں آتا ہوں پاکستان, مجھے ذبح کر دو اپنے ہاتھوں سے, کہہ دو افغانستان چلے جاؤ, میں سیدھا فلائٹ لوں گا افغانستان جانے کا. ٹھیک ہے نا. سپاہی صاحبہ سرکاری طور پر اپنی مناظر کو کیوں تعین نہیں کرتا؟ یہ ہمارے جانب سے نمائندہ ہے, اللہ یاری سے 5 مناظرے کرے گا اختلافی مسائل پر. پلیٹ فارم بھی نیوٹرل پلیٹ فارم بلکہ آپ کے چینل میں آ جاتے ہیں. کیوں نہیں کرتا؟ اس کے بارے میں جو ہمارے جو تحفظات ہیں وہ میں آپ کو آخر میں انشاءاللہ ترتیبات سے بتا دوں گا, پھر میں جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور ہم آپ سے مطلب کہ علمی بحث حوالے سے ہمیں آپ کے ساتھ کیا مطلب کہ وہ شکوہ ہے. اور یہ آپ بتائیں کہ یہ جو فضل ہمدرد ہے اس کو آپ جانتے ہو؟ صرف اس سے کبھی میری بات نہیں ہوئی ہے. وہ جو ہے وہ پتہ نہیں اس کا مذہب دین مذہب کیا ہے, کبھی ادھر کا ہے کبھی ادھر کا ہے نا, کبھی عائشہ کے دفاع کرتا ہے کبھی اہل بیت علیہ السلام کا. اس کا پتہ نہیں کیا چیز ہے. یہ ہم دونوں کے لیے بڑا وہ مجھے لگتا ہے شیعہ اس کو چندہ مندہ دیتا ہے نا, شیعوں سے وہ تقریر کرتا ہے, چندہ مندہ ملتے ہیں اسی سے. وہ کوئی اس کا کلپ بھی دیکھتا نہیں نا, سوائے یہ کہ وہ شیعوں کے حمایت میں کچھ بولے تو پھر شیعہ اس کو بہت داد دیتے ہیں. شیعہ بھی بیچارے سادہ ہیں, جو ابھی آتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے پھر وہ فوراً اس کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں. جی وہ خالصتاً جب آپ نے ایران پر کوئی وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی نا تو اس نے آپ کو بہت مطلب پہلے وہ کہتا تھا میں آپ کی بہت عزت کرتا تھا, اس کے بعد جو ہے نا یہ مجھے بہت افسوس ہوا. اور اکثر وہ ابراہیم رئیسی کے معاملے میں ہوا تھا, اس نے میرے خلاف کلپ بنایا تھا. وہ پتہ ہی نہیں اس کو, ایرانی سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے نا. وہ ایران میں کیا ہوتا ہے, ایرانی حکومت شیعوں کے ساتھ کیا کرتا ہے, شیعہ علماء کے ساتھ ایرانی حکومت نے کیا کیا ہے. اچھا وہ فضل ہمدرد کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ابھی سکرین پر جو شیعہ حضرات ہیں وہ تو اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, مطلب کہ اس کی واہ کرتے ہیں, اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے جلسوں میں بھی بلاتے ہیں. لیکن سکرین سے ہٹ کر جو علمی علماء ہیں شیعہ مذہب سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ ابھی بول رہے ہیں پہ یہ شخص جو ہے نا ہمارے لیے بڑا فتنہ کھڑا کر رہا ہے. ہمارا اور اہل سنت کا زمین اور آسمان کا فرق ہے, مطلب کہ اصولی اختلاف ہے نا. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے آپ ہمارے لیے تو یہ بالکل معمہ بنا ہوا ہے نا, مطلب کہ ایک تو چیختا بھی بہت ہے یوٹیوب پر, سوائے چیخنے کے علاوہ اس کو کوئی چارہ بھی نہیں. میں نے اس کے کلپس کو نہیں دیکھے ہیں نا. اس نے میرے خلاف ایک کلپس بنایا تھا نا وہ اس پہ رضائے کبیر پہ, اور اس نے ایک کلپ بنایا تھا ابراہیم رئیسی پر. رضائے کبیر پر جب اس نے بنایا تھا تو میں نے اس کو دعوت دی تھی کہ آپ گفتگو کرو, گفتگو کے لیے نہیں آئے.
تو بہرحال شیعہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں ابو بکر، عمر اور عائشہ کی محبت ہے، اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تشیع جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے صرف ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا ادعا سب ہیں۔ آپ بخاری کھول کے دیکھیں، مسلم کھول کے دیکھیں، سنن ترمذی، اس میں سب ابواب فضائل اہل بیت علیہ السلام میں اور ترغیب محبت اہل بیت علیہ السلام۔ تو یہ محبت اہل میں بیت نے علیہ السلام اہل سنت میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرے، جیسے طاہر قادری صاحب پہلے کرتے تھے نا، اب بھی کرتے ہوں گے، اس سے کوئی شیعہ نہیں ثابت ہوتا۔ آپ لوگ واہ واہ کرتے ہیں، اس کو چندے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تشیع ثابت ہوتا ہے براءت سے۔ تشیع ثابت ہوتا ہے کس چیز سے؟ جو براءت نہیں رکھتا نا، وہ آپ کے گروہ کا نہیں ہے، وہ اہل نجات میں سے نہیں ہے، اور وہ منافقت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے کچھ ہے، اندر سے کچھ اور ہے، اندر سے کسی اور کی محبت ہے، سامنے سے آپ کو دیکھ کر وہ آپ کے سامنے کچھ کہہ رہا ہے۔ تو فضل ہمدرد کے لیے ہمارا موقف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، وہ کچھ باتوں کو جانتا ہے، بہت ساری باتوں سے وہ غافل ہے یا جاننا نہیں چاہتا، لیکن شیعہ قوم کو اس سے خبردار رہنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک شیعہ مولویوں کا تعلق ہے نا، کہ وہ فضل ہمدرد کے متعلق کیا کہتے ہیں، ان سے تو میرا رابطہ اتنا نہیں ہے کہ شیعہ مولوی کیا کہتے ہیں۔ جی سر۔ تو وہ تو جو میں نے آپ کو بتا دی نا کہ جو سکرین پر ہیں وہ تو اس کو بڑی واہ واہ کرتے ہیں، اور جو سکرین سے پیچھے مطلب کہ جو سکرین پر زیادہ شو نہیں ہوتے تو وہ مطلب کہ بول رہے ہیں بھائی یہ ہمارے لیے بڑا فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، اور وہ ابھی صرف اہل سنت میں نہیں، اہل سنت میں تو وہ بالکل جو ہے نا بدنام ہو چکا ہے۔ اہل سنت اب کسی جلسے میں بھی اس کو نہیں بلاتے، کسی جی پلیٹ فارم پہ اس کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اب وہ جو شیعہ مذہب کی جتنی فرقے ہیں نا، اسماعیلی ہو گیا، یا وہ جو بخشی کہتے ہیں شیعہ مذہب کے، نور بخشی، تو اب وہ ان کے پاس، جی جی، ان نور بخشی ان کے پاس انٹرویو کرتا ہے جا کے، اور ان کو مطلب کہ آپس میں ملانے کی وہ مطلب کہ کمپین وہ چلا رہے اس ہیں۔ کو کلک چاہیے نا، وہ تو اس کو کلک کی، مجھے جو لگتا ہے نا، وہ اس کو مقبولیت کی ضرورت ہے، کیونکہ اہل سنت میں اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں نا، کہ اہل سنت میں وہ نکھر جائے، وہ ابھر جائے، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ یہی شیعوں کی جو بھی تعریف کرے نا، شیعہ بیچارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سادگی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تو مزید توفیق دے، انشاءاللہ مزید آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جی سر۔ ہاں، جی جی، تو باقی آپ کا وہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اہل سنت جو ہے اہل بیت نظام کو مانتے ہیں، ان کی محبت بھی مطلب کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کے ایک کلپ سے میرے خیال میں سنا بھی تھا کہ حق نواز جنگوی نے جتنی اہل بیت کی تعریف کی ہے شاید اتنی تعریف کسی اور مولوی نے نہ کی ہو۔ یہ نہیں میں نے میں نے آپ نہیں کی بولا، کلپ سے سنا۔ نہیں نہیں میں نے نہیں بولا، میں نے یہ نہیں بولا، کسی اور سے سنا ہوگا، میں نے مجھ سے نہیں سنا ہوگا۔ نہیں نہیں، وہ میرے خیال میں آپ اس کو کسی کو ٹوک رہے تھے نا پہ، اگر اس آپ کہتے الفاظ ہیں کے بھائی ساتھ اگر نہیں، اس الفاظ کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے نا، اس نے تعریف کی ہوگی، لیکن میں اس طرح نہیں، کبھی نہیں کہتا کہ جس طرح اس نے تعریف کی کسی نے تعریف نہیں، اس طرح میں نہیں کہتا۔ بہرحال آپ لوگ سپاہی صحابہ والے اپنا آفیشل مناظر سرکاری طور پہ میرے لیے تعین کریں۔ آپ کے بارے میں، اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جتنی بھی آپ کے آڈین ہیں جو سننے والے ہیں، چاہے پاکستان سے ہوں، ہندوستان سے ہوں، خصوصاً پاکستان سے، کم از کم یہ اللہ یاری صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان کو فالو کریں، اور کیونکہ یہ میدان کے کھلاڑی ہیں، ہمارے ان کے بارے میں 100 نظریات ہو سکتے ہیں، بھائی یہ ہمارے ساتھ ان کے مناظرے کا انداز کیسے ہو سکتا ہے، یا ہمارے کیا تحفظات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ مناظرے میں، کیونکہ یہ امریکہ میں ہے، ہم ادھر پاکستان میں آن لائن ہمارے کئی ایشو ہو سکتے ہیں آپس میں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ شیعہ مذہب کی طرف سے بطور ایک کھلاڑی میدان میں موجود ہیں۔ ایک ہونا موجود نہ ہونا وہ الگ بات ہے، ہم تو دیکھیں نا 40 سال ہماری تاریخ گزری ہے، ہم نے مطلب کہ اختلاف کیا ہے، ہمیں تو اس پاکستان کی سرزمین پر کوئی ایسا مرد کا بچہ نظر نہیں آیا کہ جو ہمارے مقابلے میں یا کم از کم ہمارے دلائل کا جواب دینے کے لیے ہمیں نظر آئے، بس صرف چیخنا چلانا اور بھائی ہمیں یہ جو ہے نا کافر کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی بھی باقی، وہ میں آپ کی بات سے پہلے بات ہو بھی چکی ہے کہ وہ ان ایشوز پہ جو ہے نا مناظرہ نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس اتنا علم ہے۔ تو میں آپ کے مذہب کے نوجوانوں سے یہی التماس کرنا چاہوں گا کہ کم از کم وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ جیسے بھی آپ کے بارے میں جیسا بھی نظریہ مناظرے کے حوالے سے کوئی ایشوز ہیں، ہمارے مسائل ہیں آپ کے بارے میں، لیکن کم از کم آپ میدان میں کھڑے ہیں، آپ اپنے مذہب کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ کا یقین کرو نا پہ، اب وہ پیچھے جو ایک ذاکر آیا تھا تو وہ بتا رہا تھا پہ 1,1,00,000 جو ہے نا ذاکر 5 مجلس سے پڑھاتا ہے، اور 1,1,00,000 جو ہے ایک مجلس کے لیتا ہے، تو وہ اب جواب نہ دے سکے، اور اہل بیت اعظام کا ہم تو اہل بیت اعظام کو مانتے ہیں، لیکن وہ اپنی مذہب کی نظر میں
اہل بیت اعظام کا دفاع نہ کر سکے، وہ لاکھ روپیہ یہ اس پر وہ جچتا ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے۔ تو یہ شیعہ قوم مطلب کہ اللہ یاری صاحب کی جو امداد کرتی ہے یا واللہ اعلم، میں اس بارے میں معلومات نہیں رکھتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بالکل حلال ہے، کیونکہ یہ میدان میں کھڑے ہیں، اپنے مذہب کا دفاع کر رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ان کے بارے میں 100 نظریات ہو سکتے ہیں، اچھے کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں، صحیح نہیں کر رہے، کیسے کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم تو ہیں ہی مخالف، لیکن میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کم از کم آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی مخالف سے مت نہ کھڑے ہوں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، جو آپ کے مذہب کے دفاع کے لیے میدان میں موجود ہے، چاہے ہمارے اس کے بارے میں کوئی ہماری 100 تعریف خیالات نہ کریں، تعریف نہ کریں، آپ کی تعریف ہمارے لیے مضر ہے بھائی، پلیز ٹھیک، ہمیں مخالفت کرو، ہوں۔ مخالفت کرو، وہ میرے لیے بہتر ہے۔ ہاں، یہ آپ تعریف کرتے ہیں نہیں، نا، یہ پتہ نہیں، یہ شیو ایسے پہلے ہی سے ان کے مولوی بیوقوف ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھ پر کلپ بنا کے دیکھو میں سپاہی صحابہ کے ساتھ میں، اور بھائی میں نہیں ملا ان کے ساتھ، میں نے ان کو نہیں بولا کہ میری تعریف کرو، یہ ایسے ہی اپنے سے تعریف کر رہا نہیں، ہے۔ میں سپاہی صحابہ نہیں کا ہم مخالف ہوں بھائی، میں نے ان کو چیلنج دے رہا ہوں مناظرے کی، یہ بجائے مناظرہ کرنے کی یہ میری تعریف کرنے لگے۔ چلیں بھائی، اب اصل بات پہ آتے ہیں کہ آپ کے اکابر کیا کہتے ہیں بھائی، کوئی اپنا آفیشیل مناظر جو آپ میں سب سے تیز ہے اس کو تعین کریں نا آپ، کوئی۔ میں اس بات پہ آتا ہوں، جی بات یہ ہے، جی، جی، بات یہ ہے کہ جو بات حقیقت ہے اس کو افشاں کرنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں آپ کے نوجوانوں کو یہ دعوت دوں، کیونکہ حقیقت کبھی جو ہے نا چھپی نہیں جا سکتی، اور ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے کہ ہوں جب کسی اور چیز کی بار آ جائے یا مطلب کہ کوئی اور موضوع آ جائے تو یہ ولایت فقی کو دیکھیں گے، اپنے علماء کو دیکھیں گے، لیکن جب ہمارے چیلنج کا سامنا ہو تو یہ فوراً آپ کا نام لیتے ہیں، تو یہ تو بے وفائی ہوئی نا، غداری ہوئی۔ مشکل بالکل وقت میں آپ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر جب وہ مشکل وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ اپنے مطلب کہ اپنے علماء کو دیکھتے ہیں، اور وہ علماء جو آپ کو دن بدن آپ کا نام لے کر ان کو بدظن کر رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اور اہل سنت۔ اور پھر میں آپ کو مزے کی بات یہ بھی بتاؤں کہ چلو ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اس موضوع پہ ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کر سکے آج تک، لیکن وہ آپ کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ شخص جو ہے نا، ہم اہل سنت اور سنی جو اتحاد ہے، شیعہ سنی اتحاد، یہ اس کو پارا پارا کر رہا ہے پہ، یہ جو ہے نا کسی کا فٹ کے ہوا ہے اور ہمارے درمیان اختلافات کو ہوا دے رہا ہے، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، حالانکہ ہمارے اور اہل سنت کے اتنے اختلافات ہیں نہیں۔ تو یہ چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ صحیح صحیح، بالکل جی، صحیح جی، فرمایا۔ ہاں، تو باقی یہ ہے کہ ہمارے آپ کے ساتھ جو مناظرے کے حوالے سے ایشوز ہیں، ایک تو آن لائن ایشوز بھی ہیں ہمارے، آپ کو بھی شاید علم ہو کہ کئی دفعہ حضرات ہماری طرف سے آئی بھی، ایک تو وہ نکا مولوی، شاید آپ کو یاد بھی ہو، جی سر۔ وہ ہمارے استاد محترم ہیں، میں نے انہیں سے یہ کورس وغیرہ کیا تھا 3-4 دن کا، اچھا، تو جی، جی، تو باقی آپ ان اور سے بھی وہ بہتر بات کرتے ہیں مولوی، بھائی، آپ ان سے بہت زیادہ سنجیدہ لگتے ہیں، وہ آپ کا استاد ہے۔ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو اہل علم حضرات ہوں نا، میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک مناسب انداز میں، باقی ہر آدمی کا ایک اپنا بولنے کا انداز ہوتا ہے، لیول ہوتا صحیح ہے، صحیح۔ تو میں تو یقین کرو پہ آپ مخالف ضرور ہیں، لیکن میں آپ کا احترام کرتا ہوں، دل سے احترام کرتا ہوں، کیونکہ آپ عالم ہیں نا، چاہے مخالف ہوں، ہوں، اور چوٹی کے عالم ہیں، ایسے بھی نہیں، اپنے مذہب کے مطلب کہ مکمل آپ کو عبور حاصل ہے اور آپ میدان میں کھڑے ہیں، تو میں آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ تھینک یو سر، اللہ آپ باقی کو جزاک یہ اللہ۔ جی، باقی یہ ایشوز ہیں کہ ایک تو جو درمیان میں مارڈینیٹر، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو مطلب کہ درمیان میں چلانے والا ہوتا ہے، ہاں، جی، جی، دیکھیں سپاہی جی، جی، صحابہ، وہ دیکھیں ہم سپاہی صحابہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو آن لائن ہوتا ہے نا، آن لائن اگر یہ تو بہت ہی آسان چیز ہے، کیونکہ سپاہی صحابہ اتنی بڑی تنظیم ہے، ان کے لیے کوئی اچھا سا انٹرنیٹ کا انتظام کرنا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، ویڈیو کیمرہ، مائکرو فون، یہ تو آپ لوگوں کے لیے بہت، یہ تو مجھے کہنا ہی نہیں چاہیے، بڑی تنظیم کے لیے تو چیز نہیں ہے، آپ لوگ اس کا انتظام کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ماڈریٹر جو ہے، جو ثالث ہوتا ہے، وہ اپنا لے کے آئے، سپاہی صحابہ اپنا آدمی لے کے آئے، ٹھیک ہے نا۔ پلیٹ فارم کا جہاں تک تعلق ہے بھائی، آپ لوگ ہمیں لنک دے دو، جیسے آپ ہمیں زوم لنک میں آئے نا، آپ لنک دے دو، اسٹریم یارڈ ہو یا زوم کا لنک ہو، وہ ہم آپ کے لنک پہ آ جاتے ہیں۔ یہاں تک شرائط کا تعلق ہے، شرائط بھی ہم آپ کے مان لیتے ہیں، میں شرط ایسا نہ ہو کہ ہم مناظرہ ہی نہیں کر سکے نا، شرط اگر ایسا سخت شرط رکھیں کہ بھائی اس شرط کی وجہ سے کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ ہمیں شرط منظور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سارے آپ کی شرائط بھی منظور ہے، لیکن موضوع مناظرہ جو ہے وہ اہم مسائل ہونے چاہیے، جو واقعاً اختلافی مسائل ہیں، جن کی کوئی اہمیت بنتی ہے،
وہ ایسے مسائل ہونے چاہیے. اور یہ مناظر جو آپ کی جانب سے ہوگا نا، یہ ہم اس شرط کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ابھی آپ کہتے ہیں نکاح مول آتا، وہ تو اپنی جانب سے ذاتی حیثیت سے آتا تھا، تنظیم کی جانب سے تو نہیں آتا تھا. اگر آتا بھی تھا تو وہ ہمیں تنظیم کی جانب سے ہمیں کوئی خبر نہیں ملی ہے، یا انہوں نے خود کبھی ادعا نہیں کیا کہ تنظیم نے مجھے بھیجا ہے. تنظیم تعین کرے گا سرکاری طور پر کہ یہ فلان شخص ہماری جانب سے مناظر ہے، حسن اللہ سے آن لائن مناظرہ کرے گا، اور ان کی شکست ہماری شکست ہے، اور اس مناظر کی فتح ہماری فتح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح پھر ہم آپ کے سارے شرائط بھی مان لیتے ہیں، آپ کے چینل پہ بھی آتے ہیں، ماڈریٹر بھی آپ کا، بھائی ٹائم کیپر بھی آپ لوگوں کا. آپ جو پھر آپ لوگوں کا آپ کے پاس کیا عذر ہے پانا؟ یہ تو آج سے بھی نہیں کہہ رہا، 4 سال سے کہہ رہا ہوں بھی، جب سے ہم نے اردو پروگرام شروع کیا نا، بلکہ میں تو اردو شو 10 سال سے شروع کی ہوئی، اس زمانے سے میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں آ رہا صاحب، آئیں گے بھی نہیں، گارنٹی کرتا ہوں سپاہی صاحبہ نہیں آئے گا. دیکھو، میں اس بارے میں نے بھی وہ مولوی نصیر صاحب جو لڑکانے والے تھے، ان سے میرے خیال میں آپ ہی چلے گئے تھے نا مناظرے سے. آپ نے ان سے مناظرہ کیا ہی نہیں تھا میرے خیال میں، شروع ہی سے آپ چلے گئے تھے. وہ تو اور سرکاری حیثیت سے تو نہیں آئے تھے نا، وہ ایسے کہ نصیر بلوچ آیا ادھر شروع ہو ہی گیا اہل بیت علیہ السلام کے ازواج کے نام سے. بھائی ہم نے کہا تو بھائی اس طرح تو مناظر تو نہیں ہوتا نا، تو اہل بیت علیہ السلام کے ازواج کے نام سے شروع ہو گیا. بھائی ہم نے کہا کہ یا تو معافی نہ بولو، میں نے ان سے کہا کہ نہ بولو، اگر بولو گے تو ہم مناظر نہیں کریں گے. پھر اس نے اہل بیت علیہ السلام کے ازواج کی باتیں نام لینا شروع کیا. پھر میں نے کہا اب نہیں بولو گے. پھر تیسری دفعہ اس نے شروع کیا. پھر وہ شاید نہیں چاہتا تھا کہ مناظرہ ہو. پھر ہم نے کہا کہ بھائی ہم مناظر نہیں کریں گے آپ سے، پہلے معافی مانگو پھر مناظر کریں گے. اس طرح ہوا تھا اس کے. دیکھو جی آپ کے باقی بھی میں نے اپنے استاذ محترم کے ساتھ بھی آپ کے مناظرے دیکھے، ان سے بھی جو ہے نا ان کے دلائل بھاری ہوتے تھے آپ کے مقابلے میں، اور آخر میں پھر آپ ہی چلے جاتے تھے. پھر پچھلی مرتبہ کبھی دو نہیں، مرتبہ میری آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی. ٹھیک ہے، کبھی پچھلے نہیں سال کہ آپ لوگوں کی رمضان دلیل میں. بھاری ہو. اچھا جی بھائی جی پچھلے سال مجھے رمضان تو یاد نہیں. قرآن کے موضوع پہ ہوا تھا، پہ قرآن جو ہے نا حضرت علی نے لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا، یہ میرا سوال تھا. مجھے یاد شاید نہیں. آپ کو یاد ہو. جی تو اس دفعہ میں جی جی نہیں میں نے باقاعدہ بات کی تھی، اور وہ بھی 2-3 منٹ آپ نے بات کی، پھر اس کے بعد آپ مذاق اڑاتے چلے گئے. تو ایک تو ہمارا سب سے بڑا آپ کو شکوہ بھی ہے کہ وہ تو آپ جو ہے نہیں ہے نا نا بھائی، آپ ایک عام حیثیت کے کالر کے حیثیت سے آتے ہو نا، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا، ہم مذاق بھی کریں گے. ایک عام آدمی جب آتا ہے نا کالر، اس کے ساتھ مذاق بھی کریں گے، اس کے سوال کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں. بھائی اگر وہ ایسے سوال ہی کرتا ہے نا، اگلے تو آپ ایک تنظیم کے حیثیت سے دیکھ، ابھی آپ اپنی تنظیم کے کوئی عالم بھی آ جائے نا، ہم اس کو مذاق نہیں اڑاتے، اس کو کاٹتے بھی نہیں. وہ ٹائم کیپر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے نا. آپ اپنے یہ عالم کو دیکھیں لے نا، کے آئیں بالکل وہ تنظیمی سطح پر. پھر ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ شرائط مان گئے نا، پھر یہ باتیں کہ بھئی مذاق اڑاتے ہیں، یہ باتیں تو ہوں گی نہیں نا. جب ہم آپ کے چینل یہ پہ آئیں گے، دیکھیں نا ماڈریٹر آپ کا ہوگا، پھر کون مذاق اڑا سکتا ہے آپ کا؟ پھر کون کاٹ سکتا ہے؟ آپ جو نہیں، آپ جو تنظیمی طور پہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو پھر آپ کے مطلب یہ ٹھیک ہے شیعہ مذہب کی طرف سے، لیکن شیعہ مذہب تو آپ کو وہ کنڈیم نہیں کرتا نا اس حوالے سے. شیعہ قیادت جو ہے وہ یا شیعوں کے میں پرواہ نہیں ہے بھائی. شیعہ علماء کیا کہتے ہیں مجھے اس بات کا پرواہ ہی نہیں ہے، نہ ان کا کسی کی پرواہ نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے نا؟ شیعہ علماء ہے کیا چیز بھائی؟ وہ کنڈیم کر رہے ہیں نہ کریں. ساجد نقوی، مجھے کیا پرواہ ساجد نقوی، میں ہمیشہ ان کی تکفیر کرتا ہوں ان لوگوں کی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سب کافر ہیں. وہ ان کی وہ کیا ان سے ہمیں پرواہ کیا؟ پوری دنیا جانتی ہے بھائی کہ شیعہ قوم کا دفاع کرنے والا یہ حقیر بندہ ہے، یہ حقیر بندہ ہے، یہ عبد قاصر ہے. وہ دفاع نہیں کر رہے نا، وہ پیچھے سے وہ ذاکر شیعہ مولوی وہ کیا کہتے ہیں. آپ دیکھ، میں نہیں کہتا کہ میں کسی قوم کا نمائندہ ہوں، میں نہیں کہتا میں کسی تنظیم کا کسی ملک کا نمائندہ ہوں. میں اپنا نمائندہ ہوں، اور میرے جو مجھے لائک کرنے والے لوگ ہیں شیعہ دنیا میں بہت سارے لوگ علماء وغیرہ مجھے لائک کرتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں ان کا نمائندے کی حیثیت سے، ہماری کوئی تنظیم نہیں ہے، ہماری صرف یہ چینل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس حیثیت سے اگر سپاہی صاحبہ چاہے شیعہ قوم کے ایک محقق کی حیثیت سے، شیعہ قوم کے ایک مناظر کی حیثیت سے، ایک مدافع کی حیثیت سے، جو دنیا میں سب سے زیادہ، میں تعریف کے لیے نہیں، وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سب سے زیادہ دفاع کر رہا ہے، اس سے مناظرہ کرنا چاہے تو ہم بالکل ویلکم کریں گے، اپریشیٹ. بلکہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سپاہی صاحبہ سے کہ یہ کام کرے، لیکن آپ لوگ نہیں کرو گے. اس کی وجہ بھی پتہ ہے. وجہ میں بتاؤں وجہ کیا ہے کہ مناظرہ نہیں جی جی کرتے آپ لوگ؟ اس لیے بتائیں. کہ شیعہ حق ہے. ہماری ہر بات صحیح ہے. ہم اپنی باتوں کا کتب سے ثابت کرتے ہیں.
جو مسئلہ بھی اٹھاؤ نا، دیکھ- توحید کا مسئلہ ہو، قرآن کا مسئلہ ہو، خلافت کا مسئلہ ہو، اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کا مسئلہ ہو، سب کا سب ہمارے مواقف صحیح ہیں، اور آپ کا مسئلہ موقف ہر مسئلے میں غلط ہے۔ نہیں تو ابو پھر بکر صرف عمر کے ایک متعلق شیعہ ہمارا مواقف بالکل صحیح ہیں، آپ کے مولوی کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے، کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے، نہیں کیونکہ وہ آپ کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں نا عدلہ سے، ہماری عدلہ سے، اس لیے نہیں مناظرہ نہیں ہوگا۔ مناظرہ نہیں نکا تو مولوی اگر کو ایسے گمنام طالب علم کی حیثیت سے بھیج سکتے ہو نا، لیکن تنظیمی اپنے نمائندے کی حیثیت سے کبھی کسی کو آپ لوگ تعین نہیں کر سکتے۔ مجھے غلط ثابت کرو، نہیں آپ اپنے اکابر سے بات کریں نا، مجھے غلط ثابت کرو، سپاہی صحابہ کی جانب سے بھیج دیں کسی کو، وہ آپ کا آدمی ہے، یہ وہ جتنی بھی جلال اشرفی آپ لوگوں کا ہے نہیں ہے؟ بریلویوں کا ہے۔ وہ آپ لوگوں کا نہیں، آپ لوگ کیا دیوبندی ہو؟ جی جی سپاہی صحابہ سب دیوبندی ہیں؟ سارے دیوبندی۔ اچھا، تو بریلویوں کو صحابہ کی عظمت اور ان کے ناموز کی فکر نہیں ہے؟ وہ آپ کے گروہ میں شامل نہیں ہوئے بریلوی؟ نہیں ہمارے اسٹیج پہ آتے ہیں اور ان کے کچھ مقامی جو علماء ہیں نا وہ ہمارے ذمہ داران بھی ہیں، لیکن باقاعدہ قیادت میں سارے دیوبندی ہیں۔ یہ تعجب ہے بھائی، آپ لوگ دونوں حنفی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح اصول میں آپ لوگوں کے پاس اتنا اختلاف بھی نہیں، لیکن اختلافات بڑے شدید ہیں۔ یہ مجھے آپ کے علماء پہ دونوں ماتریدی ہیں، دونوں حنفی ہیں، اور اختلاف دیکھیں نا اتنے بڑے گہرے اختلاف بھی نہیں، لیکن دونوں بھائی ان میں شدید تعصب ہے آپس میں۔ عجیب جاہلیت ہے آپ کے پاکستان میں بھائی ہے کہ نہیں؟ یہ یہ پورے پاکستان اور ہندوستان کی بیماری ہے، ایک کیا کہیں آدمی۔ یہ بھائی اگر اسے پوچھو نا کہ واقعا آپ کے آپس میں اختلافات کیا ہیں، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اختلافات جو اتنے کوئی گہرے نہیں ہوتے صحیح نا، ایسے ادھر لیکن ادھر کے ہاں، مذہب میں اصول فروع ہے سب ایک ہی ہیں، ہے کہ نہیں لیکن بھائی؟ ابھی بہت بہتری آ گئی ہے، فلسطین کے عنوان پہ ہو یا ناموس صحابہ کے عنوان سے ختم نبوت کے عنوان پہ ہو، وہ ہمارے اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے جو قائدین ہیں نا وہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا۔ صحیح، مقامی طور پہ جو نیچے چمچے ہوتے ہیں نا وہ کام خراب کرتے رہتے ہیں۔ بالکل، وہ بھی تو بڑوں سے تو سیکھتا ہے نا، وہ بھی تو اکابر سے سیکھتا ہے۔ بس وہ اصل چلیں نیچے حافظ والوں بھائی، کی مجبوری تو ہم آپ کے منتظر ہیں، اور آپ کانٹیکٹ کریں، ایک 3 ہفتے، ہم 3 ہفتے، 4 ہفتے، 1 مہینے، 2 مہینے آپ کو وقت دیتے ہیں بھائی، سپاہی آپ ان کی جانب سے کانٹیکٹ کر کے ایمانداری سے ان کا جواب ہمارے پاس لے کے آئیں کہ ان کے پاس اب بھاگنے کا کیا بہانہ ہے۔ یہ دیکھو نا، میں یقین جی کرو نا، میں آپ کا ہر آدمی کا، میں جو آپ کے بارے میں نظریہ رکھتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ میری جماعت کا دوسرا فرد بھی آپ کے بارے میں نظریہ رکھے، یقین صحیح، کرو۔ ٹھیک ہے، صحیح، بالکل صحیح، میں اگر آپ بالکل کو سمجھتا ہوں عالم تو دوسرا آپ کو بدتمیز بھی کہتا ہوگا، اور وہ مطلب کہ صحیح، اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، وہ آپ کے بارے میں صحیح، یہ بھی کہتا ہوگا۔ لیکن صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے نا، کم از کم یار آپ کے پاس علم تو ہے، کم از کم آپ دلائل دکھاتے ہیں، آپ جو ہے مطلب کہ دلائل پیش کرتے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہوں۔ تو صحیح، مجھے آپ ہاں، تو میں اس حوالے سے ہر آدمی کا ایک اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے، اور صحیح، میرے میرے ایسے نہیں ہے کہ میرا دل آپ کے بارے میں صاف ہے، میرے ذہن میں بھی آپ کے بارے میں اشکالات ہیں، پہ آپ کے ساتھ جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں کیا چیزیں مسائل پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صحیح۔ میرا دل ہے انشاءاللہ آپ اگلے ہفتے کو آئیں گے؟ دیکھیں اگلا ہفتہ جو ہے نا شہادت کا ایام ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کا ایام آ رہے ہیں، تو اگر نہ ہوا تو شاید ہو سکتا ہے نہ ہو، پھر ہو بھی سکتا ہے، دیکھتے ہیں ایام کی مناسبت سے شب قدر ہو کے نا۔ اچھا، چلو آپ دوسرا ہے کہ میرا تھوڑا سا علمی حوالے سے میرا فائدہ کر دیں پہ، یہ ہم نے اختلاف تو سنا ہے آپ کا ولایت فقیہ کے ساتھ پہ، وہ ہم، مقلدین ہیں اور آپ غیر مقلد ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے آپ کا؟ دونوں آپ ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں کم از کم؟ دیکھیں یہ ولایت فقیہ والے جو علماء ہیں نا، یہ جی جی نہایت، اور یہ جو مرجع والے ہیں، ان کا جی ادعا جی بہت ہے کہ ہم بڑے عالم ہیں، بڑے حوضے ہیں ہمارے، فلان ہیں فلان ہیں، اپنی تعریف بہت کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی گفتگو نہیں کرتے، یعنی وہ بات نہیں کرتے کہ گفتگو کریں، بات کریں، مناظرہ کریں، وہ اس لیے وہ ان کے پاس جان شیعہ عوام کے سامنے جب آتا ہے نا، وہ شیعہ عوام ان سے پوچھتے ہیں اللہ یاری کے ساتھ کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ آپ نے پوچھا کہ وہ ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں یا نہیں کہتے، تو وہ ان کو جان چھڑانے کے لیے ایک ہی طریقہ، ان بیچاروں کو کہتا ہے یہ ایجنٹ ہے بھائی، ایجنٹ ہے، ہم ان سے کیا گفتگو کریں، وہ ایجنٹ ہے، وہ یہ اس طرح جان چھڑاتے ہیں نا وہ، لیکن وہ آپ جب مجھے ان کے اندر کی بات معلوم ہے، جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں،
لیکن عوام کے سامنے وہ ہماری تعریف نہیں کر سکتے، ان کی بہت ساری مجبوریاں ہیں. ایک مجبوری یہی ہے کہ وہ اگر تعریف کریں تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ ان سے گفتگو کریں. دوسری مجبوری یہ ہے کہ ان کا پھر رزق و روزی کٹ جائے گا ایران سے اور مرجعیت کی جانب سے. تو وہ اس لیے ہمیں مومن نہیں کہتے ہیں، اور شاید ہمیں منحرف بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ولایت فقیہ کو نہیں مانتے تو اس لیے آپ منحرف ہیں، گمراہ ہیں. مرجعیت کو نہیں مانتے، گمراہ ہیں. تو جی ہاں، وہ ہمیں گمراہ سمجھتے ہوں گے. ہم بھی ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، بدعتی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ولایت فقیہ کو مانتے ہیں اور مرجعیت کو مانتے ہیں، اس وجہ سے. لیکن یہ مسئلہ، یہ ایسے مسائل میں گفتگو ہونی چاہیے، آپس میں بات چیت ہونی چاہیے، استدلال ہونا چاہیے، لیکن وہ عرض یہی ہے کہ وہ نہیں کرتے. وجہ معلوم ہے، ان کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ گفتگو کرنے نہیں کر سکتے، ان کے پاس علم نہیں ہے، دفاع نہیں کر سکتے اپنے مواقف کا. تو یہ بنیادی طور پہ اجتہاد کے بارے میں آپ کا اختلاف ہوگا نا، پہ اجتہاد کب تک جاری رہا؟ آپ اہل بیت اعظام تک مانتے ہیں؟ اجتہاد بھی ہم نہیں مانتے. جی ہاں، وہ 12 اختلافات ان معصوم کے تک ساتھ ہوگا. بہت سارے اساسی اختلافات ہمارے بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں. یعنی اگر حقیقت سے دیکھا جائے تو مجتہدین طائفہ بہت ہی گمراہ ہیں، بہت ہی دور ہیں اہل بیت علیہ السلام کے طریقے سے، اور وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے نا. ان کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں. ہمارے جو مولوی حضرات ہیں نا، ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل کام ہے. کیوں؟ نہ گفتگو کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، بس ادھر ہاتھ رکھیں کانوں پر اور بہرے ہو گئے. تھینک یو سر حافظ صاحب. پھر آپ آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اب جواب لے کے آ جائیں 1-2 مہینے میں. ہیں جی؟ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، صرف ایک سوال. سوال کر لیں میں. آپ یہ آپ جب تک ابھی ٹی وی پہ یا اس مشن پہ موجود ہیں، جتنے اہل سنت میں سے آپ کے سامنے آئے بحث مباحثے میں، کوئی اپنا شیعہ مذہب ولایت فقیہ میں سے بھی کوئی آئے ہیں آپ کے سامنے؟ آئے ہیں، لیکن وہ فارسی زبان میں ولایت فقیہ پہ بات ہوئی ہے میرے خیال میں. وہ اتنے مشہور اچھا لوگ ان کے نہیں آتے، ڈرتے ہیں نا. وہ چھوٹے جیسے گمنام لوگوں کو بیچتے ہیں نا، چھوٹے موٹے کو بیچتے ہیں یا گمنام لوگوں کو بیچتے، خوب تیاری کرا کے بیچتے ہیں، یعنی اس کو خوب سکھاتے ہیں، لیکن وہ بڑے ان کے نہیں آتے، کیونکہ ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے نا. اتنا ان کی باتیں غلط ہیں. جب ان کو کال کرتے ہیں عوام کے سامنے، تو جیسے میں کہتا ہوں نا کہ اہل حدیث جو ہے وہ اپنا توحید بیان نہیں کر سکتے عوام کے سامنے، ان کا جو عقیدہ توحید ہے وہ اپنے عوام کے لیے بھی بیان نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے ولایت فقیہ والے، یہ اجتہاد والے، یہ اپنا اصلی عقیدہ یہ بیان کریں تو اسی وقت، یعنی پھر مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو ہی بیان کریں سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ سراسر باطل ہے. تو وہ اچھا، صرف نہیں کام. جی یہ صرف ایک چیز میں رہ جائے گی، وہ میرے ذہن میں تھی، آپ سے پوچھنی تھی پہ یہ شیعہ حکومت قائم کرنا، یہ آپ کا نظریہ کیا ہے پہ حکومت کرنا دیکھیں، ان کا؟ شیعہ حکومت ہو یا سنی حکومت ہو، ٹھیک ہے نا، شیعہ سنی حکومت ہو، اگر ہم اسلام کو یہ مانیں کہ جو اللہ نے بھیجا، اللہ نے کیسے بھیجا؟ ایک قرآن بھیجا نا، اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں، اور پھر رسول ہمارے شیعوں کے نزدیک اہل بیت علیہ السلام کے اقوال و افعال. یہ اسلام ہے. اس کے علاوہ لوگ جو کہیں نا، علماء کہیں، وہ اسلام نہیں ہے. کوئی فتویٰ دیتا ہے، اگر وہ قرآن و سنت میں اس کی دلیل ہے تو وہی قرآن و سنت دلیل ہے، اس کے فتوے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یعنی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. رائے یہ علماء کے آراء ہیں، ان کے اجتہادات ہیں، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام صرف کیا ہے؟ جو اللہ نے بھیجا قرآن مجید میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے. تو پھر حکومت ہے ہی نہیں بھائی. حکومت دیکھیں، شیعہ مذہب میں یا اہل سنت کے مذہب میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعین نہیں کیا حکومت کے سوائے اہل بیت علیہ السلام کو، کسی کو تعین نہیں فرمایا. اور حکومت کرنے کے قوانین کیا ہیں؟ مثلا اب حکومت پاکستان ہے، حکومت پاکستان میں ہر 4 یا 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. سینیٹ ہے، 2 قسم کے شورا ہے نا، ایک شورا ہے پارلیمنٹ ہے، لوور ہاؤس، ایک اپر ہاؤس سینیٹ بولتے ہیں، اور مجلس شورا ہے، اور پھر پریزیڈنٹ ہے، وزارت خان ہے. یہ سب یورپی حکومتوں کی کاپی ہے. یہ برٹش سسٹم، پرائم منسٹر، یہ سب برٹش سسٹم کا کاپی شدہ ہے. اس میں بعض چیزیں جو ہے نا، اسے میک اپ کیا ہوا اسلام کا. حقیقت میں کوئی اسلامی حکومت کسی کو پتہ ہی نہیں کیسا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے قوانین کیا ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام نے بیان نہیں کیا، اور سوائے اہل بیت علیہ السلام کے قوانین اسلام کوئی نہیں جانتا حکومت کے متعلق. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اسلامی ملکوں میں ہم اسلامی حکومت نہیں بنا سکتے، یعنی وہ حکومت جس کے قوانین اللہ کی جانب سے ہے. اس طرح کے قوانین ہمارے پاس ہیں ہی نہیں کہ تم انتخابات کرو، وزارت خانے بناؤ، پرائم منسٹر ہونی چاہیے. یہ ہمارے پاس قوانین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسلامی حکومت نہیں بنا سکتے. ہم یہ بنا سکتے ہیں، حکومت ہوگی، حکومت اسلام کے خلاف
دین کے خلاف، شریعت کے خلاف قوانین نہیں بنائے گے اور اقدامات نہیں اٹھائے گے. اور معاشرے میں اسلام کے خلاف جو باتیں نا، فحاشی ہے یا بے نمازی ہے، یا کوئی آ کے مسلمانوں کو کرسچن بنانا چاہتا ہے، اس طرح کے باتوں کو وہ روک دے گی، امر معروف کرے گی، نہی عن المنکر کرے گی. اس طرح یہ ضروری ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ حکومت کا فریضہ ہو. حکومت اسلامی تو نہیں ہوگی، لیکن حکومت پابند ہو کس بات کا کہ بھئی لوگوں کو بے دین نہ کرے، معاشرے میں بے دینی نہ پھیلائے، اور اسلامی اقدار کی وہ احترام کرے. یعنی ماہ رمضان میں اگر رمضان آتا ہے یا روز جمعہ لوگوں نے نماز جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو نماز جمعہ نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف قوانین نہ بنائے لوگوں پہ. ویسے ان باتوں کو، عبادات کو اور اسلامی احکام پہ عمل کرنے کو لوگوں کے لیے آسان بنائے، مشکل نہ بنائے. یہ حکومت. اور پھر کیا کرے، اور لوگوں کی خدمت کرے. یعنی جو حاکم آتا ہے نا، وہ حکام تو ایسے وہ تو فراڈی تو ہوں گے نا، لیکن حکومت وہی بہتر ہوگی جو زیادہ چوری تو کرے گا، زیادہ چوری نہ کرے، کم چوری کرے اور کچھ لوگوں کی خدمت بھی کرے. یہ حکومتوں میں بہتری ہوگی. حکومت ہم اس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں زور دینی چاہیے اس طرح کی حکومتوں پر. لیکن اسلامی حکومت یہ تو ایک صرف نعرہ ہے لوگوں کو بیوقوف کرنے کے لیے. یہ 14 میں سمجھتا ہوں نا پہ یہ 1400 صدیاں ہیں، یہ جتنی بھی صدیاں بنتی ہیں، یہ خمینی نے آج اس صدی میں آ کے کہتا ہے کہ میں امام کا نائب ہوں. اس کے پاس اب پتہ نہیں کیا دلیل تھی، ہوگی یا نہیں. جی ہاں، اور بالکل. پھر آپ پاکستان میں یہ آپ شیعہ مذہب جو ہے نا، یہ چند فیصد ہے، کچھ فیصد ہے آبادی کا. لیکن یہاں تحریک چل رہی ہے، تحریک نفاذ فقہ جعفری، اور پورے یہ عرب ممالک ہو گئے، پاکستان ہو گیا، جتنی بھی سنی ممالک ہیں ان میں یہ اپنا انقلاب وہ کر رہے ہیں، مطلب کہ اپنا وہ سسٹم بڑھا رہے ہیں. ہمیں اس حوالے سے بھی بہت تفاوضات ہے. تو اس لیے میں آپ سے چاہتا تھا کہ یہ جو شیعہ حکومت ہے، اس کو ولایت دیکھیں فقیہ، یہ کہ نظام ولایت فقیہ. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حکومت کرنا نا، یہ تو خمینی صاحب نے ایجاد نہیں کیا نا. جتنے خلفات ہے، خلیفہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ خلیفۃ الرسول مطلب ہے نا. خلیفہ یعنی جانشین. کس کا جانشین ہے؟ اپنے باپ کا جانشین تو نہیں نا. خلیفہ جتنے خلفاء بنی عباس، بنی امیہ، خلفاء عثمانی گزرے ہیں، یہ سب خلفاء. یا مثلا ہندوستان میں جو لوگ حکومت کرتے تھے، مغل بادشاہ حکومت کرتے تھے، وہ خلیفہ جو بغداد میں ہوتا تھا یا خلیفہ جو خلافت عثمانیہ ہوتا ہے، اس کی نمائندگی میں حکومت کرتے تھے. یعنی سب خلیفہ جو ہوتے تھے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ الرسول. یہ کہ یہ نائب ہیں، یہ تو سب جتنے ہمارے بادشاہ گزرے نا، حکومتیں گزری، یہ سب یہ وہ اولی الامر ہونے کا ادعا کرتے ہیں. وہ قذافی صاحب جب آئے تھے نا 1973 میں اسلامی کانفرنس لاہور میں، ان کا کلپ شاید آپ نے دیکھا ہوگا. وہ بھٹو صاحب کا ہاتھ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا، ھذا ولی الامر، یہ ولی امر ہے. یہ قرآن کی جو آیت ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولی الامر، یہ ولی امر، قرآن والی ولی الامر یہی ہے. تو اسلامی دنیا میں جتنے حکمران گزرے ہیں نا، وہ سب، صرف امام خمینی نہیں ہے، سب نے یہ ادعا کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور ہم ولی امر ہیں. قرآن والی جو اولو الامر ہے وہ ہم ہی ہیں. سب یہ ادعا کرتے ہیں. نہیں، اب شاید یہ آپ شخصیات پہ شاید آپ شخصیات پہ چلے گئے. یہ نظام کہتے ہیں نا، نظام ولایت فقیہ. تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شیعہ مذہب میں اہل بیت اعظام کی طرف سے آپ کے نزدیک یہ کوئی نظام ڈفرنٹ ہے آپ کی شریعت کی طرف سے، آپ کے مذہب میں؟ نہیں، اس سے یہ دیکھیں، وہ تو کہیں گے نا، اب ایرانی مولوی پاکستان میں جو مولوی، وہ تو کہیں گے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے ہے. ولایت فقیہ یہ شیعہ مذہب میں، اس کا علماء میں اس کا کوئی طرفدار بہت کم ہے. یعنی سینئر علماء میں اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے، اس کو رد کرتے ہیں. اغلبیت مشہور یہی ہے کہ مجتہد کے پاس کوئی خاص ولایت نہیں ہے، صرف ولایت کس پر ہے؟ اور یہ مجانین وغیرہ جو لوگ پاگل ہوتے ہیں نا، اس کو کوئی ولی نہیں ہے. یا کوئی یتیم ہے، کوئی بچی یتیم ہے، اس کا کوئی پالنے والا نہیں ہے. یا کوئی مسجد ہے، اس کا کوئی متولی نہیں ہے. کوئی موقوفہ ہے، اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. ان باتوں پہ مجتہد کو ولایت ہے. ولایت ہے، انہیں سرپرستی کرنے کا حق ہے. باقیہ امور میں کہ حکومت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، یہ اغلبیت کا فتویٰ یہی ہے، ان کا نظریہ یہ کہ اس میں مجتہد کو کوئی ولایت نہیں ہے. یہ جو خمینی صاحب نے ادعا کیا تھا، یہ ایک شاذ قول ہے، ایک شاذ قول ہے. ان سے پہلے بہت کم لوگوں نے یہ بات کہی. جی ہاں، ٹھیک ہے، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا تھینک یو سر. کرتا ہوں. اللہ آج آپ کو آپ نے جزائے مجھے خیر. اللہ کافی آپ کو ٹائم دیا، سلامتی اور دے. تھینک اللہ یو تعالیٰ سر. آپ تھینک کو یو سر. خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ.